ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک شام میں ایک نیک دل بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس کے لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ بادشاہ کو پھولوں اور پودوں سے گہری محبت تھی اور اس نے اپنے محل میں ایک بڑا شاہی باغ بنایا ہوا تھا۔ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد وہ اپنے باغ کی سیر کو جاتا۔ ایک دن باغ سے لوٹنے کے بعد بادشاہ نے عشاء کی نماز ادا کی اور سو گیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ 4 پریاں آسمان سے اتر رہی ہیں۔ ایک پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے تو زمین سے ایک سنہری تنا اگایا۔ پھر دوسری پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے تو اس تنے پر چاندی کی شاخیں نکل آئیں۔ تیسری پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے تو ان شاخوں پر ہیرے کے بنے ہوئے پتے نمودار ہو گئے۔ بادشاہ اس خوبصورت درخت کو دیکھ کر حیران رہ گیا جو سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اچانک ایک پری سیب میں تبدیل ہو گئی اور ایک عجیب مخلوق درخت پر آ کر اس سیب کو کھانے لگی۔ تبھی بادشاہ چونک کر جاگ گیا اور اس انوکھے خواب سے حیران رہ گیا۔ بادشاہ کے دل میں ایک خواہش جاگ اٹھی جیسا کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ کے پاس ایک بوڑھا دانا تھا جو خوابوں کی تعبیر بیان کرتا تھا۔ اگلے دن بادشاہ اس کے پاس گیا اور اسے اپنا خواب سنایا۔ دانا نے کہا، جو پریاں آپ نے دیکھی ہیں وہ کہکاف کے پہاڑ کی جادوئی سرزمین کی ہیں۔ انہیں ایک ظالم دیو نے قید کر رکھا ہے اور وہ آپ کی مدد چاہتی ہیں۔ بادشاہ نے اپنے تمام سپاہیوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، جو کوئی دیو سے پریوں کو آزاد کرائے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ دولت کے لالچ میں سب نے اپنی پوری کوشش کی مگر سبھی ناکام واپس لوٹے۔ بادشاہ کے پاس ایک وفادار وزیر تھا۔ وزیر نے اس مشن پر جانے کی اجازت طلب کی اور بادشاہ نے اجازت دے دی۔ وزیر کہکاف کی پہاڑی کی طرف روانہ ہوا۔ ایک جنگل سے گزرتے ہوئے اسے ایک عجیب زخمی شخص نظر آیا جو تکلیف میں تڑپ رہا تھا۔ وزیر نے اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ زخمی شخص نے شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے اپنا مقصد بتایا۔ زخمی شخص نے خبردار کیا، دیو بہت خطرناک ہے، میں تمہیں ایک منتر بتاتا ہوں، یہ تمہیں جانوروں سے بات کرنے کی صلاحیت دے گا۔ اس نے وزیر کو منتر سکھایا اور اپنی راہ چل دیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وزیر نے دیکھا کہ 2 مچھلیاں ایک تالاب کے باہر بڑی تڑپ رہی ہیں۔ ایک مچھلی بولی، اے انسان، ہماری مدد کرو، ہم مر رہے ہیں۔ دوسری مچھلی بولی، یہ ہماری زبان نہیں سمجھے گا، لیکن وزیر نے سب سمجھ لیا اور مچھلیوں کو پانی میں ڈال دیا۔ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے دعائیں دی۔